کل ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا وبارک وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں اہل کتاب کے ذریعے سے، کاہنوں کے ذریعے سے اس دور کے لوگوں کو دکھائیں، اور اس میں سے پھر چند پورا ایک تفصیلی یہ ایک باب ہے، اگر اسے ایک بیان کیا جائے تو اس کے لیے ہمیں ہمارے اعتبار سے کم از کم 2 نشستیں درکار ہیں۔ ہم اس کا چند اس میں جو اہم نکات ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ وہاں سے ایک صحابی گزرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ جو گزرے ہیں یہاں سے آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سواد بن قارب، نام یاد رکھیے گا، سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے پاس ایک جن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس جن نے انہیں بتایا کہ چلو بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا کے کہا کہ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا، ہمیں وہ سارا واقعہ سناؤ۔ سواد بن قارب کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے جگانے کے لیے وہ جو میرے پاس جن تھا، موکل تھا، وہ آیا، اس نے مجھے ہلا کہنے لگا سواد بن قارب اٹھیے اور میری بات کو سنیے اور سمجھیے۔ لؤی بن غالب آپ کے آباء و اجداد میں سے، کہا کہ ان کی لڑی میں سے ایک رسول ہیں جو مبعوث ہو چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جنات کے قافلے سارے مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں، تو آپ بھی چلیں۔ تو سواد بن قارب کہتے ہیں کہ جو جملہ اس نے کہا فرحل الی الصفوۃ من ہاشم، بنی ہاشم کی اس چنی ہوئی ہستی، اس منتخب زمانہ، اس کی خدمت میں آپ بھی حاضری کے لیے چل پڑے۔ اور میں نے اس کی بات پہ کان نہ دھرا، میں نے کہا دعنی، مجھے چھوڑ، انام، میں سونا چاہتا ہوں، میں سو گیا۔ دوسرے دن وہ پھر آ گیا، دوسرے دن اس نے آ کے پھر مجھے جگایا، پھر مجھے نصیحت کی، میں پھر سوتا رہا، میں نے کہا یار چھوڑ دے مجھے۔ تیسرے دن وہ پھر آیا، جب وہ تیسرے دن بھی مجھے آ کے اس نے اٹھایا اور مجھے وہی باتیں کرنے لگ پڑا، تو میں تیسری رات کے بعد جب چوتھا دن آیا تو صبح میں نے اپنی اونٹنی لی اور میں سفر کے لیے نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سواد بن قارب کہتے ہیں آپ اپنے اصحاب کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے، میں نے حاضر ہوتے ہی میں نے کہا جی میرا بھی کلام سن لیں، کچھ جملے میں نے بھی آپ کے لیے لکھے ہیں، وہ جملے سن لیں۔ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ۔ کہا وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً، بلا شبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں کے مقابلے میں آپ سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں۔ اور کہا اے معزز اور پاک ہستیوں کی اولاد، اللہ اللہ کی طرف پہنچنے کا آپ ذریعہ ہیں، یبن الاکرمین العطائب، اے معزز ہستیوں کے بیٹے۔ اور پھر جو دوسرا شعر ہے وَكُنْ لِي شَفِيعًا یوم لا ذو شفاعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس روز سواد کی سفارش کیجئے گا، شفاعت کیجئے گا جس دن آپ کی ذات کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا سواد کے کام نہیں آئے گا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اشعار پڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا ففرح رسول اللہ واصحابہ فرحا شدیدا حتی رؤی الفرح فی وجوہہم، چہرے چمک اٹھے سواد کا یہ جملہ سن کے۔ اب جب وہ نعت ختم ہوئی نا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ بارگاہ رسالت میں رسول اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جملے نکلے، افلحت یا سواد، اے سواد تو کامیاب ہو گیا، اے سواد تو کامیاب ہو گیا۔ سواد بن قارب نے یہ واقعہ ختم کیا، جب یہ واقعہ ختم کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بڑی بے تابی کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کے سواد بن قارب کو گلے لگایا، فرمایا مجھے بڑا شوق تھا تمہاری زبانی یہ سننے کا۔ اچھا اب سارے بیٹھے تھے تو سوال یہ بھی ہوا، اب یہ جملہ بہت اہم ہے، یہ نقطہ اور یہ جملہ بہت اہم ہے۔ پوچھا اے سواد، وہ جو جن جو تمہیں اس طرف لے کے آیا تھا اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ اب یہ بہت اہم جملہ ہے۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس ایک نقطے میں، اس ایک جملے پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَنِعْمَ الْعِوَزُ کتاب اللہ من الجن، ان کی باتوں سے تو کتاب اللہ کئی درجے بہتر ہے۔ اچھا وہ جنوں کے ہوتے ہوئے کتاب اللہ جب انہیں مل گئی تو انہوں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے، اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے ہم ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس موکل ہوں۔ اب ہماری نشست اس بات کی متحمل نہیں ہے، لیکن صرف ایک نقطے کے طور پہ عرض کرتا چلوں، ایک بات سمجھاتا چلوں، ضروری ہے۔ جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ شیطان جن ہے نا۔ اب آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، بھئی جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں شعبدے باز، آپ کسی بھی شعبدے باز کے پاس چلے گئے حساب لگانے کے لیے، چنگل میں پھنسنا تو بڑا آسان ہے۔ اب آپ اس کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کے اسے کہا کہ جی بابا جی حساب لگا دیں، کیا کر دیں؟ حساب لگا دیں۔ اب ایک جن تو اس کا اپنا، ایک آپ کا، ایک آپ کے ساتھ کوئی گیا ہوا ہو اس کا بھی ہوگا، تو وہ حساب لگا کے کیا بتائے گا؟ اس کمرے میں 4 جن ہیں، تیرے ساتھ بھی ایک جن ہے، تو بندہ وہیں پہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اچھا وہ جن تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اگر اسے زیر کرنا ہے، اسے زیر کرنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا جائے۔ یاد ہے وہ روایت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا پڑے، سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب یہ کھانا کھانے لگا تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات شیطان کے شر سے، اس کی شرارتوں سے پاک رہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے وہ دعا پڑھنی پڑے گی تاکہ کھانے میں وہ شریک نہ ہو جائے۔ جوتا پہننے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں وہ دعائیں پڑھنی پڑیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اس کے شر سے بچ جائیں۔ اگر اتنے کرنے والے ہوتے تو یہ پھر سڑکوں پر رول نہ رہے ہوتے بابے، یہ شعبدے باز یہ سڑکوں پر نہ ہوتے، ان کے پاس خود کے پاس چمچماتی ہوئی گاڑیاں اور چمچماتے ہوئے ان کے پاس عالیشان بنگلے ہوتے، یہ ہمارے ہی لوگوں سے لے کے ہمارے ہی لوگوں پر روب جھاڑتے ہیں، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بہت کرنی والے۔ ہاں وہ بڑا کڑوا سا جملہ ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، سارے تو کہتے ہیں ہر بندے نے گاڑی لی اور گاڑی پر لکھا ہے پیر کی نگاہ ہے، پیر کا فیض ہے۔ کبھی پیر نے بھی کبھی لکھا کہ یہ میں نے مریدوں کی کمائی سے بنایا ہے بنگلہ، میں نے یہ پجارو جو ہے یہ مریدوں کی کمائی سے لیے، یہ مریدوں کا فیضان ہے، تو مرید بھی پالتے ہیں۔ یہ وہ دور گزرا، وہ چلا گیا جب پیر فیض دیا کرتے تھے، فیضان بانٹا کرتے تھے، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اب مرید پیر کو پالتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان مریدوں کو پتہ نہیں ہے ہم اس کو پال رہے ہیں۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد، اس واقعے کے بعد ہم ایک بہت اہم معاملہ ہے، جب اسلام پھیلنے لگا، آغاز ہوا، تو اسلام کو روکنے کے لیے بہت سے حربے کفار مکہ نے استعمال کیے، اور اس کو پھر اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ ان کے کون کون سے حربے تھے۔ وہ پہلا حربہ تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، شکایت لے کے آئے، حضرت ابو طالب سے آ کر کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کے بھتیجے نے یہ کام کر لیا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین کی تردید کرتا ہے، ہمیں بے وقوف کہتا ہے، اس کو آپ روکیں۔ تو حضرت ابو طالب نے انہیں تسلی دی، مطمئن کیا، وہ چلے گئے۔ دوسرا حربہ جب وہ سمجھانے سے بات نہ بنی تو پھر وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی لے کر آئے کہ اے ابو طالب، اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو پھر ہماری آپ کے ساتھ جو جنگ ہوگی آپ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، بڑا اہم معاملہ اور بڑا اہم جملہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اے بھتیجے، مجھ پہ اور اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو تمہارا چچا اٹھا نہ سکے۔ سارے لوگ مخالفت پر اتر آئے ہیں، پہلے تو سمجھانے آئے تھے، آج وہ دھمکی دے کر گئے۔ جب یہ جملے حضرت ابو طالب نے کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمایا، یا عمی، اے میرے چچا، اللہ کی قسم ہے اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر سورج رکھیں اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھیں اور یہ مطالبہ کریں کہ میں دین کی تبلیغ روک دوں، تب بھی میں اللہ کے راستے کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ یا عمی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر، میں اس کام سے باز آ جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس دین کو غالب نہ کر دے، یا میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں تب تک میں دین کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ بات کہی تھی اور رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے نا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور جب آپ اپنے چچا کو کہہ کر چل پڑے تو چچا نے پورے جوش سے آواز دے کر کہا، بھتیجے واپس آؤ، اور پھر کہا کہ جاؤ، جو جی میں آتا ہے تم وہ کرو، اللہ کی قسم جب تک ابو طالب زندہ ہے تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر اس جملے کو نبھایا، پورے عرب کی مخالفت مول لی، کہا جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے زندگی بھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کھڑے رہے، گرم ہوا تک لگنے نہیں دی۔ آج ان کی ذات کے حوالے سے تان و تشنیع ہوتی ہے، ہم اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنے کو جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہماری جماعت کے اکابرین کا نظریہ اور جو فتویٰ ہے متفقہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب یہ سمجھانے سے، دھمکی سے بھی بات نہیں بنی، پھر تیسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیے، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کہا کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ سارے پروپیگنڈے، ان سب کا جواب قرآن نے دیا۔ قرآن نے فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب اللہ کا آپ پہ کرم ہے، اللہ کا آپ پہ فضل ہے، اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور یہ جو کہتے، ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا، جب کچھ دن وہی نازل نہ ہوئی تو اس نے آ کے بڑے سخت جملے کہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، انہیں کیا خبر ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ اب پھر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے اور ایک جادوگر کی تم پیروی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا جواب دیا۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا یہ کرنا شروع کیا کہ جو مکہ سے
باہر سے جو آتا اس کو وہیں پہ دھر لیتے۔ اور ایک بدبخت تو ایسا تھا کہ اس نے اپنے پاس کئی گانے والیاں ناچنے والیاں رکھی ہوئی تھی، جو کسی طریقے سے نہ آتا تو وہ ناچنے گانے والی اس کے اوپر مسلط کر دیتا، بھئی تو اس کا دل لبھا، تو اس کو راستے پر نہ آنے دینا۔ اب انہی میں جب یہ کام وہ بہت زیادہ کرنے لگے، انہی دنوں میں حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ معظمہ آئے۔ جب وہ مکہ آئے نا تو یہ اپنے قبیلے کے بڑے پہنچے ہوئے شخص تھے، بڑے سربراہ بردہ شخص تھے، تو کفار کہنے لگے بھئی آپ ہمارے شہر میں مہمان آئے ہیں، ہر ہمدردی کے بول بولنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ وہ حضرت طفیل کے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی خاطر مدارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں اس سے بچ کر رہنا، اس کی باتیں نہ سننا، اس سے بچ کے رہنا، اس کی باتیں بڑا جادو کا سا اثر رکھتی ہیں۔ ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس کی باتیں نہیں سننی، انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی اور روئی ڈال کے پھرتے رہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت ہو۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کے وقت تنہائی میں جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو وہ منظر کیسا ہوتا ہو۔ آج ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، آپ عرب میں چلے جائیں اور عرب میں جا کے اگر آپ نے حرمین شریفین طیبین طاہرین میں اللہ سے دعا مانگی اللہ وہاں کی حاضری عطا فرمائے، وہاں کوئی نماز قرات والی ایسی ہوتی ہوگی جہاں سننے والے سمجھنے والے اسے سمجھ کر روتے نہ، انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ ہماری قوم میں جذبہ بہت ہے، اگر یہ ایک نغمہ سن کے، ایک ترانہ سن کے، ایک ٹی وی کا ایک جھوٹا فلمایا ہوا منظر دیکھ کے رو پڑتے ہیں، اگر انہیں قرآن کی سمجھ آ جائے واللہ ان لوگوں سے زیادہ قرآن پڑھ کر رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جتنے نرم و نازک ہمارے خطے کے لوگ ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایک کافر بھی آیا، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، دشمن ہیں جان کے، دن میں مخالفت کرتے رہتے ہیں، پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی بات نہ ماننا، ان کے پیروکار نہ بننا، یہ قوم کے مخالفت کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔ سارا دن یہ پروپیگنڈا ہوتا، رات کو چھپ کے بیٹھے ہوئے تینوں قرآن سن رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رات ساری گزر گئی، جب پو پھٹی، دن نکلنے لگا، وہ کہنے لگے یار لوگ آنے جانے لگ پڑے ہیں، صبح ہو گئی ہے، چلو گھر کو چلتے ہیں۔ راستے میں جب جان لگے تینوں کی ملاقات ہو گئی، تینوں چوٹی کے کافر، ان میں ایک کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ اب وہ کہنے لگے یہ کیا کام کیا، شرمندہ تینوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے، اچھا آئندہ اب نہیں آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے، ہم تو سارا دن لوگوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تہیہ کر لیا، اگلی رات پھر تینوں پہنچے ہوئے تھے، اور ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا صرف میں ہی آیا ہوں، باقی دو نہیں آئے۔ رات پھر ساری گزر گئی قرآن سنتے سنتے، اب جب صبح ہی جان لگے پھر تینوں کا ٹاکرا ہو گیا، پھر تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی، برا بھلا کہا، اب نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا اب نہیں آئیں گے۔ تیسری رات پھر تینوں پہنچے ہوئے تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ آج میں ہی آیا ہوں، آج وہ دوسرے دو نہیں آئے ہوں۔ تیسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا کہ بات تو سنیں، اور ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے اور وہ الفاظ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں سے ٹکرائے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ یہی تو وہ کافر کہا کرتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا،
جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قتل کے ارادے سے گئے تھے، اور پھر وہی تلوار لے کر محافظوں میں کھڑے ہوئے۔ اللہ نے کیا چاہا یہ دیکھنا ہے، اللہ کی تقدیر اور تدبیر کیا چاہتی ہے کہ وہ جو مارنے کے لیے آ رہا تھا پھر اسے ایسا محافظ بنایا، ایسا محافظ بنایا کہ پھر شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگنے لگا۔ اب بڑی اہم بات ہے، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے جت گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کچھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی دعا کریں، میں اپنی قوم کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی تو ہو میرے پاس۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ حبیبی دائماً ابدا۔ اب میں جا رہا ہوں، قوم والے پوچھیں گے تیرے پاس نشانی کیا ہے، تیرے پاس کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے کہ تو ہمیں جو باتیں بتا رہا ہے سچی بتا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، ان کے چہرے میں نور پیدا ہو گیا، ان کے چہرے میں نور پیدا ہو گیا۔ اب وہ جب اپنے قوم کی طرف جان لگے نا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ چہرہ دیکھ کر وہ کہیں اس کو تو کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ بھئی منافق آدمی جس کا کام ہی یہ ہے، اس نے تو عذر ہی تلاش کرنا ہے نا، اس نے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عذر بنا ہی لینا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب حاضر ہو کے دوبارہ یہ بات کہی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اور وہ جو نور تھا وہ ان کے کوڑے میں وہ نور منتقل ہو گیا۔ اب انہیں پتہ ہے ان کی بستی والے کیا کہتے تھے۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ جو لکھا ہوا نا، اس میں شیخ عبداللہ بن شیخ محمد بن عبد الوہاب، یہ اہل حدیثوں کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا۔ اس واقعے کا سنانے کا مقصد یہاں سے کیا ہے، انہوں نے لکھا کہ لوگ ان کو ذوالنور کہتے تھے، لوگ ان کو ذوالنور کہتے تھے، نور والا۔ لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ ارے جس کا صحابی نور والا ہو، جس کا صحابی نور والا ہو اور ہم کہہ دیں کہ نور والا، تو پھر اس پر پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ ارے وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا کہ سراجم منیرہ، یہ سراجم منیرہ کہنے کا معاملہ اور مقصد یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو خود روشن ہے، خود تو روشن ہے ہی، بلکہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی روشن ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، انہیں ذوالنور کہا جاتا ہے۔ وہ جب ہم کہیں نور والا آیا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے۔ پھر وہ یہ قرآن کی وہ آیات پڑھیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ۔ ہم تو بحمد اللہ مانتے ہیں، ہمارے علماء اور اکابرین کا یہ فتویٰ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وہ آیات بھی مانتے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور پھر صرف نور ہدایت نہیں، یہاں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ جی نور ہدایت مراد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آئے تو والدہ نے کیا دیکھا تھا؟ تو اگر نور ہدایت ہوتا تو والدہ کو نظر کیسے آیا تھا؟ وہ نور ہدایت بھی اور نور حسی بھی۔ شمائل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک کے جو خلا ہیں ان سے نور کی روشنی نکلا کرتی۔ آپ کو حسی نور بھی مانا گیا، ہدایت کا نور تو مانا جاتا ہے نا، ہدایت کا نور تو سارے مانتے ہیں۔ کہتے ہیں نور، نبی خود ملا نور اور قرآن نور، پھر کیوں نہ ہو مل کے نور علی نور۔ علماء دیوبند میں سے بہت بڑے چھوٹی کے عالم نے یہ شعر لکھا۔ اب جب ان کو ہم بتاتے ہیں بھئی دیکھو تمہارے اتنے بڑے عالم نے لکھا نبی خود نور اور قرآن ملا نور، تو پھر کیوں نہ ہو مل کے نور علی نور۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ کو بہت بڑا مغالطہ ہوا، یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ تو وہ نور ہدایت بھی ہیں، لیکن حسی نور سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور اس کا جا بجا اظہار بھی ہوا ہے، دیکھا جاتا۔
اب یہ سارے کے سارے معاملات، کبھی وہ قصے کہانیاں گھڑنے کا الزام لگاتے، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات تھی۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک عراشی اس نے سودا کیا تھا ابو جہل سے۔ اب وہ ابو جہل سے اونٹ اس نے خریدا تھا، پیسے اس نے نہیں دیے، وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ یہ جو عراشی تھا یہ کفار مکہ کے پاس صحن حرم میں آیا۔ صحن حرم میں آ کے اس نے کہا مجھے میری مدد کریں، مجھے پیسے لے کر دیں، ابو جہل سے میں نے سودا کیا، وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، ٹال مٹول سے کام لے رہا۔ انہوں نے شرارتاً، کفار مکہ نے شرارتاً انہیں کہا، اس بندے کو کہا اچھا ابو جہل سے پیسے لینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تم ایسا کرو، عبداللہ کے بیٹے محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں لے کر دے دیں گے۔ یہ انہوں نے شرارتاً یہ کہا تھا کہ جب یہ عراشی جائے گا وہ اس کے ساتھ جائیں گے نہیں۔ کیوں؟ ابو جہل کی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا تو سب کو پتہ تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ بات کہی کہ ان کو ان کے پاس بھیجتے، تماشا دیکھیں گے، تماشا دیکھیں گے۔ اب وہ عراشی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے ساتھ فوراً چل پڑے۔ یہ ہوتا ہے، قرآن فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں معاون بنو۔ یہ نہ دیکھو کہ کون تمہارے دروازے پر آیا ہے، جو تمہارے دروازے پر مانگنے کے لیے آئے، بھلائی مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں سائل نہیں بنایا، تمہیں مسئول بنایا ہے۔ ہمارے ہاں جس کے پاس اللہ نے، میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی، جس سے عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرا ووٹر ہے، میرا ووٹر سپورٹر ہے، تب میں اس کے کام آؤں گا۔ حالانکہ یہ جو کرسی ہوتی ہے، عرصہ دراز پہلے میں نے کہا تھا، اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ سب کے لیے ایک برابر ہے۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عراشی کے ساتھ چل پڑے، جا کے ابو جہل کو آواز دی، ابو جہل کو، اچھا معاملہ یہاں پہ روکتے، وہ ابو جہل جب آیا نا ان کے پاس، وہ کہنے لگا تمہارا ستیہ ناز ہو، تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، تم لوگوں نے ان کو میرے دروازے پہ بھیج دیا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کے جب آواز لگائی، اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ کانپتا کانپتا باہر آیا تھا۔ روب اتنا تھا، جلال اتنا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز کا کہ کانپتا ہوا باہر آیا۔ حضور نے فرمایا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا اس کے پیسے؟ اس نے کہا میں ابھی لاتا ہوں، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ اندر گیا، اندر جا کے اس نے سارے پیسے دیے۔ وہ پھر ان کے پاس آیا، کہنے لگا تمہارا ستیہ ناز ہے، تم نے تو مروا دیا تھا آج۔ وہ کہنے لگے ابو جہل باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، آج کیا ہوا معاملہ؟ کہنے لگا تمہیں کیا خبر، میری جگہ پر تم کھڑے ہوتے تمہیں کیا پتا۔ میں نے دروازہ کھولا تو پیچھے، سامنے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے تھے، ان کے پیچھے ایک اتنا بڑا جانور میں نے دیکھا، وہ اپنا منہ کھولے کھڑا ہے، میں اگر کوئی بات ان سے کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اللہ نے روب کے ذریعے سے میری مدد کی۔ میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت کے فاصلے پر ہو، اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈال دیتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتا ہے نا۔ وہ کتنا مشہور واقعہ، وہ تلوار سونت لی، کہا کون بچائے گا؟ اللہ۔ اس جملے میں کتنا اثر تھا، ہم صرف کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے لفظ اللہ نکلنے کی دیر تھی، تلوار گر پڑی اور کانپنے لگ پڑا۔ حضور نے تلوار اٹھائی، کہا تجھے کون بچائے گا؟ کہا آپ ہی بچائیں گے۔ یہاں تو قاتل بھی آئے قتل کے ارادے سے تو ان کی پناہ لیتا ہے، ان کی پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ مل جاتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اچھا اب ہم اگر اس سے آگے چلیں تو ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا تھا، جھوٹے الزامات لگانے کا معاملہ ہو، آپ کی ذات کو کسی بھی طرح سے پریشان کرنے کا، تشویش میں ڈالنا، وہ قرآن کے قریب نہ جائے، کوئی قرآن نہ سننے پائے، کوئی آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات نہ سننے پائے، بس کسی طریقے سے انہیں آنے بہانے روکا جائے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و حدیث کو عام کیا جائے، لوگوں تک پھیلایا جائے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، جس طرح میں پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنے ساتھ گانے بجانے والیاں رکھی ہوئی تھی،
جو سیدھے طریقے سے بات نہیں مانتا پھر گانے بجانے والی اس کے اوپر مسلط کر دیتا۔ تو آپ ان سازشوں کو سمجھیں، کافر آج بھی روپ بدلے ہوئے ہیں، سازشیں آج بھی ان کی وہی ہیں، سازشیں آج بھی وہی ہیں کہ گانے بجانے میں لگا دو، موبائل دے دیا، کھیل کھلونوں میں لگ گئے، کھیل کود میں لگ گئے۔ اللہ نے تو قرآن میں روز ازل سے ہمارے لیے یہ لکھا اور ہمیں قرآن میں ہمیں بتایا گیا کہ لہو و لعب سے بچو، دنیا تماشا گاہ ہے، اس سے بچو، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا، ایک دوسرے پر زینت، تفاخر، تکاثر، یہ سارا کا سارا معاملہ یہ شیطان کا معاملہ، اس سے بچو۔ آج بھی اگر ہمارا نوجوان اپنا تعلق قرآن سے قائم کر لے، آج بھی ہمارا نوجوان اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دے اور اس قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لے، تو پھر اس قرآن سے زیادہ، احادیث طیبہ سے زیادہ اس کو کوئی اور شے محبوب نہیں رہے گی۔ لیکن مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہم بات مکمل کرتا ہوں، ہم اکثر کسی سے سنتے ہیں، وہ جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمیں ہفتے میں عربی آ جائے، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں ہفتے میں عربی آ جائے۔ سادہ سا سوال ہے، یہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے جس نے ایم اے کیا ہوا اس سے پوچھیں کہ تجھے انگلش آ گئی ہے؟ یہ ہم اس میں انگلش لینگویج کورس میں 2004 میں جب ہم گئے سیکھنے کے لیے تو میں نے وہاں ان سے کہا جاب کالج میں کہ آپ لوگ تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے انگلش پڑھتے 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 آپ نے ایم اے بھی کر لیا، اس کے باوجود آپ کو انگلش سیکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ 3 ماہ کا 6 ماہ کا آپ کورس کرتے ہیں، انگلش آپ سیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح نہیں آئی، تو کیا دنیا کی سب سے فصیح بلیغ زبان وہ آپ کو 1 ہفتے 2 ہفتے میں آ سکتی؟ تو کچھ جو گراؤنڈ ریئلٹی جو ہوتی ہے، حقائق جو ہوتے ہیں، ان کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کریم کے حوالے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ سمجھ میں آ جاتا۔ اسی لیے تو بزرگان دین نے لکھا کہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے حوالے سے آپ کو دیا جانے والا جو معجزہ، ان میں قرآن کریم ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے الفاظ اتنے آسان ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے اسے یاد کروائیں تو اس کی زبان پر بھی آسانی سے جاری ہو جائیں گے، اور اتنا گہرا ہے کہ بڑے بڑے غوطہ خور اس کی گہرائی میں چلے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، تھکی ہے فکر رسا، ابھی ہم سب کچھ اپنا قربان کر کے بھی اس کے معانی اور مفاہیم تک پہنچ نہیں سکے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج بھی کفار کی سازشیں ہیں دین سے روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم اس پہ ہماری جو کل نشست ہوگی انشاءاللہ یا آج جمعے میں، جو اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم ہوا، اس حوالے سے ایک نشست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ